أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے جس مقصد کے لیے بھی یہ شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے تاکہ ہم اپنی زبان میں اس کلام پاک کو سمجھ سکیں کہ آخر ہمارے رب نے ہمیں کیا خط بھیجا ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تبھی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا نا۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، صرف اس ایک درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے نکالا اور اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ دیکھیں، جب آدم علیہ السلام نے ایک پھل کھایا، ان کو یہ ایک دم سے احساس ہوا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ہوا بھی کیا تھا کہ ایک دم سے ان کے کپڑے اتر گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پھل کھایا تھا تو کوئی پیٹ میں درد ہوتی تو آخر کپڑے کیوں اترے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے جو کلمات سکھائے تھے وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب آدم علیہ السلام نے اس طرح سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور نہ صرف توبہ کو قبول کیا بلکہ نبوت کا درجہ دے دیا۔ الحمدللہ۔ اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ آج ہم قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میری مخلوق جو ہے، جب اس کو ہدایت چاہیے ہوگی، جب اس کے پاس اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کو وہ راستہ دکھا سکے، تب بھی وہ ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اور وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی دعا ہمیں سکھائی، جس کو آج انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پورا قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ جو دعا تم مانگ رہے ہو، جو ہدایت تم مانگ رہے ہو، اس کا سارے کا سارا نچوڑ اس قرآن پاک میں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو الحمد کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیات آئی تھی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو شخص قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طالب علم کو
اس طرح ہدایت مانگنی چاہیے جیسا کہ اس میں سکھایا ہے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس سورہ میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، وہ پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سورت فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت فاتحہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون سا عہد کر رہے ہیں۔ یہ ایک عہد ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگتے ہیں جس مقصد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے تھے۔ سورت البقرہ، یہ مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پہلا پارہ اپنا کمپلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ آخر کون متقی لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔
ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالتے ہیں۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اس پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب باتیں تو جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل اختیار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اور آیت نمبر 32 کہ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، چنانچہ جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو
ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ اور آیت نمبر 34، اور اس وقت کے حال بھی سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا، وہ متکبرانہ رویہ اختیار کیا کہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36، کہ پھر ہوا کیا کہ شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کس قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جس کے ذریعے اس نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیا نمبر 38، اور ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو وہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب اس کو غور سے سنیے اس سینٹنس کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو جنت کو خود دیکھا ہے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا ہے، اب تم جا کے اپنی مرضی سے جو کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لو جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر مت بن جاؤ اور میری آیات کو معمولی سی قیمت لے کر مت بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آیت نمبر 44، کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ تو دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق کو باطل میں فرق کرنے کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 54، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کو بھی ذرا غور سے سنیے کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔
اس میں کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے خاندان کے، اپنے جاننے والے، اپنے دوست، اپنے احباب تھے۔ اتنی بڑی سزا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 55، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آیت نمبر 57، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا اور ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کے لیے جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور آیت نمبر 61 کی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کر دے جو سے زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، دالیں اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ جو غذا بہتر ہے، کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر ایک شہر میں اتر جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتی کرتے تھے۔ آیت نمبر 62، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصاری یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس آیہ کی تفسیر آپ ضرور یوٹیوب میں جا کے سورۃ البقرہ کی اس آیہ کی تفسیر دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ اس آیہ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اسی آیہ کو لے کے فتنہ بھی کریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کافی ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ اور آیہ نمبر 63 کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور آیت نمبر 67، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ ہو، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے
انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اور آیت نمبر 71، موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہ تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور پھر آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور ان کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 75 کہ اے مسلمانوں، کہ اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کے کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے تھے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، تو زبان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے تنہائی میں جا کے ملتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ آیت نمبر 77 کہ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم اور گمان باندھے رہتے ہیں۔ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اس تحریر کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ ہم گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ میں ہرگز نہیں ڈالے جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ آیا نمبر 81 کہ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ بھی ہو۔ اور آیت نمبر 85 اور اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟
اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن اسے اللہ کے سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 86 کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، لہٰذا ان کو عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جو انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور آیت نمبر 91، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کر رہے تھے؟ اور خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے کہ ہم نے پہلے بھی اس کو سنا تھا مگر عمل نہیں کیا، اب بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ بات جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر 94، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو، اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کا حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت و خوشخبری ہے۔ اور آیت نمبر 98، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیات اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔
اور آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان کو یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور بیوی میں جدائی پیدا کرتے تھے۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اور آیت نمبر 103 اور اس کے برعکس، اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس سے ملنے والا ثواب یقیناً اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان لوگوں کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رعینا نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 106 کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ اور آیت نمبر 108 کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے، باوجود حق ان پر واضح ہو چکا۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111 اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کے جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 114 اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب بھی ہوگا۔ اور آیت نمبر 115 اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔
اور آیت نمبر 117، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی یہ کرتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور آیت نمبر 120، اور یہودی و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 122، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 125، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 127، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے، اور ہماری نسلوں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری تابع داری کرے، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور آیت نمبر 130، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بول اٹھے کہ میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ اور آیت نمبر 132، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اب آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کو موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا تھا اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے تابع فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نپٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور وہ کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 139، اور کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ مسلمانوں، ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال اب ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا پہلا پارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہماری ایک ایک منزل کو آسانی کے ساتھ مکمل کرے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔